بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 72 غسیل الملائکہ اور دیگر شہدائے احد سے متعلق ہے۔ غزوہ احد میں مشرکین جب مسلمانوں کے آمنے سامنے مقابلے پر آ گئے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے گھوڑے کو تلوار ماری۔ ابو سفیان زمین پر گرتے ہوئے چیخا چلایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اسے ذبح کرنے والے ہی تھے کہ اسی وقت شداد بن اسود پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ پر نیزہ مارا اور اسے آر پار کر دیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انی رأیت الملائکۃ تغسلہ بین السماء والارض بماء المزن فی صحاف الفضہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے حنظلہ رضی اللہ عنہ کو چاندی کے برتنوں میں آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فاسألوا اہلہ ما شانہ، اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ تو ان کی بیوی سے جب دریافت کیا گیا تو بتلایا گیا کہ انہوں نے جب جنگ کی پکار سنی تو حالت جنابت ہی میں نکل کھڑے ہوئے تھے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس لیے انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ جس روز حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہونے والے تھے، اسی رات ان کی بیوی نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اس میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر لیا گیا۔ ان کی بیوی صحابیہ تھی، وہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ اب اس عالم سے رخصت ہونے والے ہیں، اور خواب دیکھ کر خود یہ تعبیر نکالی کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں گے۔ ایسی حالت میں ہر عورت چاہتی ہے کہ مرد سے دور رہے، تاکہ اگر تعبیر صحیح نکلے تو وہ بیوہ ہو جانے کے باوجود کسی اور منگیتر کے لیے اس کی شخصیت میں کشش باقی رہے۔ لیکن اس خواب دیکھنے کے باوجود یہ صحابیہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور حقوق زوجیت انہوں نے ادا کی، جس سے یہ حاملہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہید ہونے والے شوہر کے ذریعے سے گویا ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، جو بڑے ہو کر بڑا صاحب کمال بنا، اور آگے چل کر اس نے بھی بڑا نام کمایا، اور وہ بڑے اعزاز کے ساتھ یہ کہتا تھا، انا ابن غسیل الملائکہ، میں اس شہید کا بیٹا ہوں جسے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش جب تلاش کی گئی تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسی طرح جب جنگ ختم ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من ینظر لی ما فعل سعد بن الربیع، تم میں سے کوئی ہے جو سعد بن ربیع کی خبر لائے، آیا وہ زندہ ہے یا شہید ہو چکے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ انہیں بیک وقت 12 نیزے گھونپے جا رہے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، سعد بن ربیع کو دیکھو تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا، وقل لہ، اور ان سے کہنا، یقول لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تجدک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ تم اس وقت اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا ہوا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچا، اور ابھی وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان کے جسم پر تیر و تلوار کے 70 زخم تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور پیغام پہنچایا تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام وعلیک السلام، وقل لہ یا رسول اللہ انی اجد ریح الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا یہ پیغام پہنچا دینا، میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ وقل لقوم الانصار، اور میری قوم انصار سے کہہ دینا، لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ادنا سی تکلیف بھی پہنچی اور تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھنے والی موجود ہو تو خوب جان لو کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ابھی یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچا دینا کہ میں اس وقت مر رہا ہوں، یعنی موت کی حالت ہے۔ کہنے لگے سلام کے بعد میری طرف سے یہ عرض کر دینا کہ سعد کہتا تھا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے خوب تر جزا دے۔ جزاک اللہ عنا وعن جمیع الامت خیرا۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ آپ نے ہمیں حق کا راستہ بتایا ہے۔ چنانچہ ابن عبد البر کی روایت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں واپس آیا اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں گوش گزار کر دی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رحمہ اللہ نصح للہ ولرسولہ حیا ومیتا، اللہ اس پر رحمت فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کا خیرخواہ اور وفادار رہا زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی، یعنی وہ زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیرخواہ اور وفادار رہا۔ کیا شان تھی صحابہ کی، کیا محبت تھی صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرتے وقت بھی خیرخواہی کا جذبہ، خیرخواہی کے یہ جذبات قوت ایمانی کا عین ثبوت ہے اور بیعت کی وفاداری پر مر مٹنے کی علامت ہے کہ صحابہ مرتے وقت بھی ایسے جذبات رکھتے تھے، ایسے ایمان سے وہ سرشار تھے جس سے امت کو وہ سبق دے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسے جذبہ نصیب فرمائے، صحابہ جیسے ایمان اللہ ہمیں عطا فرمائے اور صحابہ جیسے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی محبت کرنے والے ہو، ایسے ہی جذبہ رکھنے والے ہو جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے عمل سے کر کے دکھلایا۔ اسی طرح اس غزوہ احد میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن جحش نے مجھے ایک طرف بلا کر تنہائی میں یہ کہا آؤ ہم دونوں کہیں علیحدہ بیٹھ کر دعا مانگے اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ایک طرف ہو گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اولاً میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو کہ جو نہایت شجاع اور دلیر اور نہایت غضبناک ہو، کچھ دیر تک میں اس کا مقابلہ کروں، وہ میرا مقابلہ کرے، پھر اس کے بعد اے اللہ مجھ کو اس پر فتح نصیب فرما یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر لوں۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اس دعا پر آمین کہا اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا مانگی اے اللہ آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو کہ جو بڑا ہی سخت اور زور آور اور غضبناک ہو، محض تیرے لیے اس سے قتال کروں اور وہ مجھ سے قتال کرے اور وہ مجھے قتل کرے اور میری ناک اور کان کاٹ لے، اور اے رب ذوالجلال جب تجھ سے ملوں اور تو دریافت فرمائے اے عبداللہ یہ تیری ناک اور کان کہاں کٹے، تو میں اس وقت عرض کروں اے اللہ تیرے اور تیرے پیغمبر کی راہ میں، اور اے اللہ تو اس وقت یہ فرمائے کہ سچ کہا تو نے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ دعا میری دعا سے کئی بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کی ناک اور کان کٹے ہوئے تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے ان کی شہادت کے بارے میں دعا قبول فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری دعا بھی ضرور قبول کی ہوگی، یعنی شہید ہونے کے بعد ان سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ یہ حال کیوں ہوا، اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ ضرور جواب دیں گے اے اللہ تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مجدع فی اللہ کہلائے، یعنی وہ شخص جس کے ناک اور کان اللہ کی راہ میں کاٹے گئے، اور اسی لقب سے یہ مشہور ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اللہ کی راہ میں شہادت کی دعا اور تمنا کر سکتا ہے، مسلمان اپنے لیے شہادت کی دعا اللہ سے مانگ سکتا ہے، اور یہ دعا موت کی منع کردہ تمنا کے زمرے میں ہرگز نہیں آتی، بلکہ اللہ کے محبین اور مخلصین کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان دینا اپنی انتہائی سعادت اور خوشبختی سمجھتے ہیں بمقابلہ حیات کے۔ موت ان کو زیادہ لذیذ اور خوشگوار معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ موت کو محبوب حقیقی یعنی اللہ جل شانہ کی ملاقات کا ذریعہ
اور سجن دنیا سے رہا ہو کر گلستان جنت میں پہنچ جانے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسیرم اپنے قوم کے سامنے اسلام کا انکار کرتے تھے۔ ایک دن آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ احد کے پاس تھے۔ یہ پوچھنے لگے سعد بن معاذ کہاں ہے؟ جواب ملا میدان احد میں۔ کہنے لگے ان کے بھتیجے؟ جواب ملا وہ بھی وہاں ہے۔ پھر پوچھا میری قوم کے لوگ کہاں ہیں؟ جواب ملا وہ بھی احد کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے دل میں بھی قبول اسلام کا جذبہ پیدا ہوا اور وہی مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہوتے ہی اپنی تلوار، نیزہ اور زرہ لی گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ احد میں پہنچ گئے۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے اے عمر، ان کا نام عمر تھا، ہم سے الگ رہو۔ وہ بولے میں ایمان لا چکا ہوں۔ چنانچہ پھر جنگ میں شریک ہوئے اور زخموں سے یہ لہو لہان ہو گئے۔ بنو عبد الاشہل جنگ میں کام آنے والے اپنے مقتولین تلاش کرتے کرتے اچانک ان کے پاس جا پہنچے۔ انہیں دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو اسیرم ہے، یہ یہاں کیا لینے آیا تھا؟ ہم تو اسے اس حال میں چھوڑ کر آئے تھے کہ یہ اس دین کا انکاری تھا۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا تم یہاں کیسے؟ اپنی قوم کی محبت میں آئے ہو یا اسلام کی رغبت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ کہنے لگے اسلام کی رغبت لیے ہوئے آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ اسلام لانے کے بعد میں نے تلوار تھامی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ صبح ہی آ گیا تھا۔ پھر میں نے دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ کی اور اب میری حالت تمہارے سامنے ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو میرا مال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، آپ جیسا چاہے کام میں لائے۔ انہوں نے آ کر یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ من اہل الجنہ، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ اسیرم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، پھر بھی وہ جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل یسیرا واجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا مگر اجر بہت پایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے ایک مرتبہ پوچھا ایسے جنتی کا نام بتاؤ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اس کے باوجود وہ جنتی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی فرما دیجئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ اسیرم رضی اللہ عنہ ہے، جو بنو عبد الاشہل میں سے تھے، جو اسلام لاتے ہی میدان جہاد میں گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ دیگر صحابہ اکرام جو غزوہ احد میں شہید ہوئے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے اور شہیدوں کے نقش و قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔